بڑا ضروری ہے تاکہ بہتر چیزیں سمجھ آ جائیں کہ اس وقت چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ پہلے تو ہے جی چینی کی قیمت فکس کرنے کا۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ چینی کی قیمت جو فکس کی گئی ہے یہ کیا ہے، کس قانون کے تحت ہے، کس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس وقت یہ ایک سبجیکٹ میٹر بھی بنا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے جس وقت ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ 60 سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایوب خان کے دور سے یاد کریں، چینی اس ملک کا ایک مسئلہ ہے کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، چینی کم ہو گئی ہے۔ 70 80 90 ریسنٹ ٹائمز میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یکدم چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو پچھلی 4-5 دہائیوں میں نہیں ہوا وہ یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ چینی کی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا کہ چینی کی پیداواری لاگت کتنی ہے، اس پہ منافع کتنا ہونا چاہیے، اور آخر میں جو ایک کنزیومر ہے اس کو کتنے پیسوں پہ وہ چینی ملنی چاہیے۔ اب اس کے پیچھے قوانین میں اگر آپ جائیں تو پہلا قانون اس کی قیمت فکس کرنے سے متعلقہ جو اختیار دیتا ہے وہ 1958 کا بنا ہوا ہے، جس کا نام ہے پنجاب فوڈ اسٹاف کنٹرول ایکٹ 1958۔ دوسرا قانون 1977 کا ہے، 1977 کا ہے، پرائز کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ 1977۔ اس کے بعد پچھلی ایک دہائی میں آدھا درجن کے قریب رپورٹڈ ججمنٹس موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جہاں پہ حکومتوں کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بیسک کموڈیٹیز کی قیمتوں کا تعین کرنا اور ان کی عوام تک ترسیل کو شور کرنا کہ وہ ان کو مل سکے، تاکہ کوئی ہولڈنگ نہ کر سکے، رک نہ سکے، پروفیٹیرنگ نہ کر سکے، اور اس کی وہ قیمت جو اس کی ایک لاگت آتی ہے جائز منافع کے ساتھ عوام کو پہنچانا۔ اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، 2014 کی ایس سی میاں رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، 2014 SCMR 329، یہ اس کا حوالہ ہے۔ افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، اس نے انہی دو قوانین کا حوالہ دے کے حکومت کو کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آٹا چینی یہ عوام کو پہنچائی جائے اور اس کی قیمت وہ ہو جس کا آپ مقرر کریں، کیونکہ جو منافع خور ہے ایسا معاشرہ ہمارا جہاں پہ اسپیشلی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جہاں پہ یہ چیزیں سستے داموں لوگوں کو ملنی چاہیے، ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں مغربی ممالک سے، جہاں پہ اگر کرسمس کا سیزن آتا ہے تو ایسٹر کا سیزن آتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اور ہمارے ہاں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بجائے اس کے کہ چیزیں کم ہوں وہ قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کا بھی اس میں ہاتھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کیوں فکس نہیں کی۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ مدعا میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ مل مالکان لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے اپنی یہ بات کی کہ جو حکومت نے 80 روپے ایکس مل پرائس اور 85 روپے ریٹیل پرائس مقرر کی ہے اس پہ ان کو کوئی تحفظات ہیں۔ بالکل کسی کو بھی تحفظات ہوں تو اس کے لیے فورم عدالتوں کا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہاں گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑا اس معاملے کی سنگینی کو سمجھتے جو ملٹیپل پٹیشنز تھی وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی، دونوں سائڈز کو سنا اور آج شام 4 بجے تک انہیں کسی نتیجے پہ پہنچنے کو کہا۔ اور اس کے بعد اس وقت ہماری جو ٹیم ہے انڈسٹریز کی، کین کمشنر ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، وہ سارے اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں، جتنے بھی اس میں پٹیشنر مل مالکان تھے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ مین مدعا کیا ہے، میں وہ عوام تک آپ کی توسط سے بڑے آسان زبان میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں چینی بنتی ہے 4 مہینوں میں، میکسیمم 4 مہینے کرشنگ ہوتی ہے، ساری چینی بن جاتی ہے۔ چینی کی پیداواری لاگت کیا آنی چاہیے، اس کے اندر 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹر ہے کہ گنا کس قیمت پہ خریدا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ریکوری ریشو کتنی ہے۔ ہم نے جب یہ 80 روپے کی ایکس مل پرائس مقرر کی تو اس میں 2 ڈیٹا سیٹ تھے۔ حکومت نے جب قیمت مقرر کی تو ہمارے پاس 2 ڈیٹا سیٹ تھے۔ ایک وہ ڈیٹا جو کین کمشنر یا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اکٹھا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ریکوری ریشو کیا بنتی ہے،
اور گنا کس قیمت پہ خریدا ملوں نے، وہ ڈیٹا سارا دیتا ہے ڈپارٹمنٹ کو. پھر اس کا فیڈرل میں شوگر ایڈوائزری بورڈ بھی ہے جو انڈسٹریز کے نیچے ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈیٹا جاتا ہے، تمام صوبوں سے آتا ہے. دوسرا ڈیٹا وہ ہے جو شوگر مل ایسوسیشن ہمیں دیتی ہے، شوگر ملوں والے خود دیتے ہیں. یہ جو دو میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس دو ڈیٹا سیٹس آ گئے. ایک وہ ڈیٹا سیٹ ہے جو سرکار نے اکٹھا کیا، جس کے مطابق گنے کی قیمت میکسیمم جو ادا کی گئی، جس کا ایگریگیٹ نکلتا ہے وہ 259 روپیز پر من کے حساب سے تھا، جس کا ریکارڈ موجود ہے، کیونکہ جب آپ گنے کی قیمت بینک سے ادا کرتے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے. وہ تھی 259 روپے. اور انہی کے مطابق، سرکار کے ڈیٹا کے مطابق، جو ریکوری ریشو ہے وہ 10 ایک ٹوٹل جو ایگریگیٹ نکلا تمام ملوں کا، وہ 10.4% ہے. جو شوگر ملز کی طرف سے ہمیں ایسوسیشن کی طرف سے ڈیٹا دیا گیا، اس میں جو گنے کی میکسیمم انہوں نے پرائز دی 265 روپے کی. ہماری آئی 259 کی، ان کی 265. انہوں نے کہا جی ہم نے، تاکہ اس کا کوئی ڈاکومنٹری ثبوت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ڈیٹا دیا ہمیں کہ جی ہم نے 265 ہمارا نکلتا ہے. دوسرا ریکوری ریشو انہوں نے کہا کہ 9.2 یا 9.3% آتی ہے گنے سے، 10.3 یا 4 نہیں آتی. ہم چونکہ اس چیز کے اندر ایک سیٹ کرنا چاہتے تھے ایکس مل پرائز، تو ہم نے بجائے حکومت کا ڈیٹا لینے کے، ہم نے شوگر ملز والوں کے ڈیٹے کے اوپر قیمت مقرر کر دی. اگر ہم حکومتی ڈیٹا پہ قیمت مقرر کرتے تو یہ 5-6 روپے نیچے آتی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کاروبار کرنے والے، جائز کاروبار کرنے والے، اس کو بھی تحفظ ملے، وہ روزگار مہیا کرتا ہے، وہ ایک سروس بھی کر رہا ہے. تو ہم نے، کیونکہ اس وقت چینی تو قیمت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو ہم نے وہ والا ڈیٹا جو شوگر مل ایسوسیشن کا تھا، یعنی کہ ریکوری ریشو جو تھی 9.3% اور گنے کی قیمت 265 روپے، وہ کاؤنٹ کر کے چینی کی قیمت مقرر کی اور اس کو ایک راؤنڈ فگر کر کے 80 روپے ایکس مل کر دی. تو اس لیے یہ تحفظات کہ شوگر ملز کو سنا نہیں گیا یا ان کا ڈیٹا نہیں لیا گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ انہی کے مقرر، ان کے دیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق ایکس مل پرائز مقرر کی گئی ہے، اور اس میں ان کا 15% سے زائد منافع کا ریشو بھی رکھا گیا ہے. تو یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے وہ آج عدالت میں بھی پیش کر دیا ہے. آج ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی مزید ڈیٹا ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری لاگت، دیکھیں وہ یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم شوگر کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے. یہ تو قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، ججمنٹس بھی موجود ہیں، اور یہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز جو پروڈکٹ 2 دنوں میں بنتی ہے، 2 مہینوں میں بنتی ہے، 4 مہینوں میں بنتی ہے، اس کی قیمت فلکچویٹ کرے. ایک تو اس حد تک یہ بڑا کلیئر ہے، اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ جو آج شام کا آؤٹ کم آئے گا وہ بڑا بہتر ہوگا، سب کے لیے بہتر ہوگا، مل والوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. ان کو بھی دیکھیے، یہ سب کے حق میں ہے کہ ایکس مل پرائز مقرر ہو جائے. آپ کی ایکس مل پرائز مقرر ہوگی، کل آپ کو ایف بی آر بھی تنگ نہیں کرے گا، نہ آپ کو ایف آئی اے تنگ کرے گی، نہ اینٹی کرپشن تنگ کرے گا، نہ آپ کو ایس ایس سی پی، نہ سی سی پی، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. ایک سٹینڈرڈ ہے، سیٹ کردہ ریٹ ہے، اس کے اوپر آپ چیز بیچ رہے ہیں، وہی چیز آگے جا رہی ہے. ونس فار آل سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. عوام کو بھی پتہ ہے کہ جی یہ قیمت ہے، اس قیمت پہ مجھے چیز ملنی ہے. تو یہ ایکس مل پرائز آلریڈی حکومت مقرر کر چکی ہے، کوئی اس کے اوپر اسٹے آرڈر نہیں ہے. ابھی تک مارکیٹ میں جو چینی موجود تھی وہ پچھلے ریٹ پہ سپلائی کی تھی. اس کے اوپر اس کے اوپر عمل شروع ہوگا تو انشاءاللہ ریٹ اسی کے اوپر ملے گی. اور ہم کورٹ میں بھی پوری طرح سے عدالت کی بھی اسسٹنس کر رہے ہیں. وفاقی بھی اس میں ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ پارٹی تھی، وہ بھی انڈسٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پروونشل بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہ شام تک جو بھی آؤٹ کم نکلے گا. لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ اس پرائز فکسیشن کے پیچھے اصل ہمارا مدعا کیا ہے. ایک تو یہ چیز میں نے کلیئر کرنی تھی. دوسری بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو بھی لے کے آج کافی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ جائے. وہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ، جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ. کیونکہ آپ لوگوں نے سوال بھی سارے وہی کرنے سے پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہیں، میں آپ کو پریمپٹیو اسٹرائک میں سارا اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کے بعد بھی مجھے پتا ہے آپ کے سوال ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم یہاں موجود ہیں. دیکھیں جی، سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے اپنے کسی سے کوئی سوال کرنا. اپنے گھر کے اندر بھی کبھی آپ کو اپنے بھائی سے یا بہن سے سوال کرنا پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن دیکھیں، سوال کرنا بہت ضروری ہے، پوچھ گچھ کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کا نعرہ احتساب کا ہے
آپ کا نعرہ رول آف لا کا ہے، آپ کا نعرہ ڈیو پروسیس کا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کا احتساب کریں اور اپنوں کا نہ کریں۔ اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو، ایک مل کو یا ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ خبر کیا بنتی ہے، تو اس کے مطابق چونکہ خبر بنائی جاتی ہے تو وہ ذرا زیادہ نظر آتا ہے۔ اس لیے میں چونکہ کانٹیکسٹ میں پھر رکھ دیتا ہوں جس سے واضح ہو جائے کہ کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے جو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی مئی 2020 میں، اس شوگر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو اس میں سے چیزیں سامنے آئی، ان کو سامنے رکھ کے وفاقی کابینہ نے 3 طرح کے اقدام اٹھانے کے لیے انسٹرکشنز جاری کی۔ ایک پینل نوعیت کے تھے کہ جہاں پہ لگا کہ کوئی کرمنل offense ہوا ہے تو وہ چیزیں نیب اور FIA کو بھیجی گئی، وہ اس کے اوپر قدم اٹھائے۔ اینٹی کرپشن کو بھیجی گئی پنجاب اور سندھ کو کہ وہ اس کے اوپر تفتیش کرے اور قدم اٹھائے، اور اس پروسیس کا آغاز کر دیا گیا۔ کچھ چیزیں تھیں جو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی تھی، وہ بھی صوبوں کو بھیجی گئی، جس میں مثال کے طور پہ یہ بھی نئی ساری اسٹرکچر بنا ہے جس میں فکسیشن آف پرائس بھی ہے۔ اور ایک چیز تھی لیجسلیٹو ریفارمز، جس میں بھی پنجاب سے کچھ لاز بنے ہیں، کچھ فیڈرل سے بن رہے ہیں، کچھ نئے رولز آئے ہیں، FBR میں بڑی اسٹرکچر ریفارمز ہوئی ہیں، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم لگایا جا رہا ہے، پہلے کیمرے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ جب یہ معاملہ آ گیا، یہ سب سے پہلے بہت سارے ملوں کی طرف سے، جس میں JDW بھی شامل تھی اور سر فہرست تھی،